بھلا دیتے ہیں تو پروردگار عالم کا عذاب ان بندوں کی طرف آیا کرتا ہے جب بندے اللہ کو بالائے طاق چھوڑ کر کے دوسری طرف اپنا راستہ اختیار کرتے ہیں، اپنے قدم کو راہ صراط سے ہٹانے کے بعد جب دوسری طرف اپنے قدموں کو لے کر کے جاتے ہیں تو پروردگار عالم کے عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ یہ سجدوں کی توفیق اگر ہم کو میسر نہیں آ رہی تو کہیں ایسا تو نہیں کہ پروردگار عالم ہم سے ناراض ہو گیا۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن ہمارے گھروں کے حالات مسلمانوں جیسے نہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن ہمارا چلنا پھرنا مسلمانوں جیسا نہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن ہماری زندگی کے لمحات مسلمانوں جیسے نہیں۔ میں کہوں گا آپ سے ذرا زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھیے گا، اپنی زندگی کو ذرا الٹ کر کے دیکھیے گا۔ اگر آپ 20 سال کے ہو چکے ہیں، 20 سال کی زندگی کے لمحات اگر آپ کے گزر چکے ہیں تو خوش فہمی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ 20 سال ہماری زندگی گزر گئی۔ او خدا کے بندے، تیری زندگی جتنی بھی ہے دھیرے دھیرے یہ اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ تو اپنی زندگی پہ نازا ہوتا ہے۔ ہماری 20 سال کی زندگی گزر گئی، ہماری 20 سال کی زندگی گزر گئی۔ اللہ اکبر، 20 سال کی زندگی گزر جانے کے باوجود بھی تو اپنی زندگی کو دیکھ کے تو نے اپنی زندگی میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں، تو اپنی زندگی کا محاسبہ کر کہ تو نے اپنی زندگی میں کتنے روزے رکھے ہیں، تو اپنی زندگی کا محاسبہ کر اور دیکھ کہ تجھ پہ اللہ نے حج کو فرض قرار دیا تھا، مالک نصاب بنایا تھا تجھے، اللہ نے اتنا سرمایہ تجھ کو عطا فرمایا تھا، زکوٰۃ تجھ پہ فرض تھی لیکن تو نے زکوٰۃ نہیں دی۔ آج ہر بندہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ ایسا عمل ہے، زکوٰۃ یقیناً ایسا عمل ہے کہ بندہ اگر زکوٰۃ دینے کا عادی بن جائے تو پروردگار عالم کے رحمتوں کے خزانے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن بندہ دولت کمانے کا تو خواہش رکھتا ہے، دولت کمانے کی تو تمنا رکھتا ہے، دولت دینے والا پروردگار عالم ہے۔ یاد رکھنا خدا کے بندو، جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو دولت عطا فرمائی ہے، پروردگار عالم کے شکریہ کے طور پہ اگر ہم 2.5% زکوٰۃ پروردگار عالم کے نام پر نہیں نکالتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ حرام کھانے سے بچائے، یقیناً اللہ آپ کو حرام کھانے سے بچائے، مگر مجھے بتاؤ اللہ نے تم کو مالک نصاب بنایا تھا، تم نے 2.5% زکوٰۃ نکالا کہ نہیں نکالا؟ ہماری بستیاں خالی نظر آتی ہیں زکوٰۃ نکالنے سے۔ وہ بندے آئیں میدان عمل میں جو کہتے ہیں کہ اللہ حرام سے بچائے، اللہ تمہیں حرام سے تبھی بچائے گا نا کہ جب تم زکوٰۃ نکال کر کے غربا پہ خرچ کرو گے۔ اللہ تم کو حرام سے تبھی بچائے گا نا جب تم زکوٰۃ کا پیسہ نکال کر کے مساکین پہ خرچ کرو گے۔ خدا کے بندو، یہ زکوٰۃ مالک نصاب کے لیے حرام ہوا کرتی ہے، ہماری توجہ اس طرف نہیں جایا کرتی۔ ہم کبھی زکوٰۃ نکالنے والوں میں شامل نہیں ہوا کرتے، زکوٰۃ کے منکر بھی نہیں ہوتے لیکن زکوٰۃ نکالنے کے بھی عادی نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں، دولت کمانا بڑی بات نہیں ہے۔ قارون کا اتنا بڑا خزانہ کہ اس کے خزانوں کی چابیاں سواریوں پہ لگ کر کے جایا کرتی تھی، لیکن خدا کے بندو جب بھی بارگاہ خدا میں دعائیں کیا کرو، پروردگار ہمیں دولت عطا فرما، تو ساتھ میں یہ بھی دعا کر لیا کرو، مولا ہمیں قارون کا خزانہ نہیں چاہیے، عمر فاروق اعظم کی سخاوت والا خزانہ چاہیے۔ رب کی بارگاہ میں یہ دعائیں کیا کرو۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، زکوٰۃ آپ پہ فرض ہوئی لیکن آپ زکوٰۃ کے منکر بھی نہیں بنے اور زکوٰۃ بھی آپ نے نہیں نکالی، یعنی کہ آپ نے حرام مال اپنے شکم کی آگ کو بجھانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو ڈرو اللہ کے عذاب سے۔ مالک نصاب اللہ نے آپ کو بنایا تھا لیکن آپ حج کرنے کے لیے نہیں گئے۔ دور حاضر میں تو ٹرینڈ چلا ہے، بندہ مالک نصاب ہے، حج اس پہ فرض ہے، لیکن یہ حج کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے بلکہ یہ عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے۔ میری قوم جب فرائض کو چھوڑ کر کے نوافل کی طرف آئے گی، میری قوم جب فرائض کو چھوڑنے کے بعد مستحبات کی طرف آئے گی تو قوم عروج کی طرف نہیں جائے گی بلکہ تنزلی کی طرف جائے گی۔ یاد رکھنا، فرائض پہلے ہے، یہ مستحبات بعد میں ہیں، فرائض پہلے ہیں، یہ نوافل بعد میں ہیں۔ لیکن بندہ جب فرائض کو چھوڑنے کے بعد نوافل کو استعمال کرنے کا عادی بنتا ہے، جب بندہ فرائض کو چھوڑنے کے بعد مستحبات کو زندگی میں عملی جامہ پہناتا ہے، تب پروردگار عالم کا قہر اس پہ نازل ہوتا ہے، تب پروردگار عالم کا عذاب اس پہ نازل ہوتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کا محاسبہ تو کریں، مرنا کس کو نہیں ہے، کون دنیا سے نہیں جائے گا، سب کو دنیا سے جانا ہے۔ ایک دن آئے گا موت کا فرشتہ تمہیں آغوش محبت میں لے کر کے چلا جائے گا، اس قبر میں جاؤ گے جس قبر میں تمہارے ساتھ میں تمہارا کوئی اپنا عزیز نہیں ہوگا، اس قبر میں جاؤ گے جس قبر میں تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں جائے گا۔ خدا کے بندو، قبر میں تنہا تم کو جانا ہے تو پھر قبر میں کون سی چیز ساتھ جانے والی ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا تمہاری زندگی کے عمل ہیں جو تمہارے ساتھ قبر میں بھی جائیں گے اور میدان حشر تک تمہارے عمل ہی تمہارے کام میں آئیں گے۔ اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو غنیمت جانیے گا، رب کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعائیں کیجئے گا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ و استغفار
کیجئے گا. یہ غنیمت نہ جانے کہ اللہ نے 20 سال کی زندگی عطا فرمائی, 40 سال کی, 50 سال کی, 60 سال کی زندگی عطا فرمائی. خدا کے بندو, تمہاری عمریں چاہے جتنی لمبی ہو جائیں, لیکن مجھے بتاؤ کہ اللہ نے تم کو توبہ کی توفیق کتنی مرتبہ عطا فرمائی. مجھے بتاؤ کہ رب کی بارگاہ میں جا کر کے تم نے پیشانی کو کتنی مرتبہ جھکایا. مجھے بتاؤ کہ رب کی بارگاہ میں جا کر کے استغفار تم نے کتنی مرتبہ کیا. رب کی بارگاہ میں جا کر کے ندامت کے آنسو کتنی مرتبہ بہائے. آؤ دیکھو اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں جانتے آپ. حضرت نوح علیہ السلام نے 1500 سال تک اپنی امت کی رہنمائی فرمائی. اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. 1500 سال تک رہنمائی فرماتے رہے, پیشوائی کرتے رہے, لیکن اللہ نے فرمایا نوح یہ تمہاری امت ہے, تمہاری قوم ہے, یہ تمہاری بات کو تسلیم نہیں کرتی. اب تم پاس آ جاؤ, اب ہم اس کو اپنا عذاب دکھائیں گے, اس قوم پہ اپنا عذاب مسلط کریں گے. تاریخ بتاتی ہے 1500 سال تک نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے, لیکن قوم کے دماغ میں نہیں پھنسنے پائی, لیکن قوم راہ راست پہ نہیں آئی. تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا, اور عذاب بھی ایسا آیا. اللہ نے فرمایا نوح ایک کشتی تیار کرو. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی. اللہ اکبر. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی, اور کشتی تیار کرنے کے بعد اعلان عام کر دیا کہ لوگ اس کشتی میں آ کر کے بیٹھ جائیں. تاریخ بتاتی ہے اللہ نے ایسا سیلاب نازل فرمایا. خدا کے بندو دیکھو رب کی قدرت کیسی قدرت ہے. آج بارش کا انتظار کیا جاتا ہے سیلاب کے لیے, لیکن اللہ نے نوح علیہ السلام کی امت پہ جب سیلاب کا عذاب نازل فرمایا, اللہ نے تندور سے پانی نکالا. مجھے بتاؤ کہ تندور سے پانی کیسے نکلا کرتا ہے. یہ اللہ ہی تو ہے جو تندور سے پانی نکالنے پہ قادر ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ ہی تو ہے جو سمندروں میں مچھلیوں کو غذائیں دیتا ہے. یہ اللہ ہی تو ہے جو پتھر کے اندر کیڑے اور مکوڑوں کو اللہ رزق عطا فرماتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا اپنی قوم کو لے کر کے کشتی میں بٹھاؤ اور لے کر کے چلو. اللہ اکبر. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی, اعلان عام کیا کہ کشتی میں آ کر کے بیٹھ جاؤ. سیلاب کی صورت میں عذاب الہی نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف مسلط کیا گیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے سارے امتی سیلاب کی زد میں آ گئے, سوائے ان کے جو کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے. وہی باقی رہے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے. اللہ اکبر. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, اللہ کا عذاب آتا ہے جب بندے فیصلہ نہیں کرتے, انصاف نہیں کرتے, جب بندے منصب ہونے کی بنیاد پہ, اقتدار ہونے کی بنیاد پہ, عہدہ ہونے کی بنیاد پہ, جب بندے اللہ کے بندوں کے درمیان میں انصاف نہیں کرتے, تو پھر آخری فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آخری فیصلہ اللہ کرتا ہے, اور اللہ کا فیصلہ جب ہوتا ہے تو بندے تاب نہیں لاتے ہیں. اللہ کا فیصلہ جب ہوتا ہے آسمانوں سے آگ برستی ہے. اللہ کا فیصلہ جب ہوتا ہے زمینیں پھٹ جاتی ہے. اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے, بندے تاب نہیں لا سکتے. یاد کرو دنیا والوں, میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, وہ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے, اللہ اکبر, میں آپ کو آپ کی ذہنیت کو قریب کر کے میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں, سب سے طاقت والا, سب سے عظیم اسٹرانگ اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ سپر پاور ہے. امریکہ نہ کل سپر پاور تھا, نہ آج سپر پاور ہے, نہ آنے والے وقت میں کبھی سپر پاور ہوگا. امریکہ کو یہ ماننا پڑا, وہ امریکہ جب اسرائیل نے غزہ کی سرزمین پر بمباری کی تھی, غزہ کی سرزمین پر بچوں کو شہید کیا تھا, غزہ کی سرزمین پر جوانوں کو شہید کیا تھا, غزہ کی سرزمین پر بوڑھوں کو شہید کیا تھا. اور خدا کے بندو, میں آپ کی ذہنیت کو قریب کر کے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, میں نے فلسطین کے ایک صحافی کو سنا تھا, اسرائیل نے جب غزہ پہ حملہ کیا تھا, اسی امریکہ نے اسرائیل کی پشت پناہی کی تھی. امریکہ کی پشت پناہی میں اسرائیل غزہ پہ بمباریاں کر رہا تھا. خدا کے بندو, تم نے غزہ کے شہیدوں کی داستان کو بھلا دیا. یاد کرو غزہ کے شہیدوں کی داستان. میں نے فلسطین کے ایک صحافی کو سنا تھا, اس نے کہا تھا کہ ہمیں بھوک کی شدت نے نہیں رلایا, ہمیں پیاس کی شدت نے نہیں رلایا, ہماری طرف بمباریاں کی گئی ہم نہیں روئے, ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا ہم نہیں روئے, ہمارے جوانوں کو شہید کیا گیا ہم نہیں روئے. پلٹ کے کسی نے پوچھ لیا بتاؤ کس چیز نے تم کو رلایا ہے؟ اس صحافی نے کہا تھا ہم کو مسلمانوں کی بے وفائی نے رلایا ہے, مسلمانوں کی بے توجہی نے رلایا ہے. 6 سے 7 مہینے کے اندر جو حال غزہ کا امریکہ کی پشت پناہی میں اسرائیل نے کیا تھا 6 سے 7 مہینے کے اندر, لیکن اللہ کی طرف سے جب عذاب نازل کیا گیا آگ کی صورت میں, تو خدا کی قسم امریکہ کا وہ سب سے مہنگا شہر جس کو لاس اینجلس کہتے ہیں, جب آگ کی زد میں آیا, اللہ کے عذاب کی زد میں آیا, تو پوری دنیا نے یہ مانا خالق نے اپنے قہر کا تیور دکھا دیا, مٹی میں دشمنوں کا ارادہ ملا دیا. آنکھوں سے اپنی کاش تو امریکہ دیکھ لے, رب نے تیرے
غرور کو زندہ جلا دیا۔ 2 سے 2.5 دن کے اندر اللہ کے اصحاب نے وہ قہر برپا کیا، امریکہ کا لاس اینجلس وہ مہنگا شہر تاب نہیں لا سکا، بڑے بڑے فلمی اسٹار جس جگہ پہ قیام پذیر تھے، لیکن اللہ کے عذاب سے خوف زدہ ہو کر کے اپنے شہروں سے منتقل ہو گئے، اپنے مکانوں سے منتقل ہو گئے۔ اللہ کا قہر نازل ہوتا رہا، اللہ کا عذاب نازل ہوتا رہا۔ 2.5 سے 3 دن کے اندر جو اللہ نے عذاب نازل کیا، اس عذاب نے وہ بدلہ لیا جو کہ غزہ کے مسلمانوں کی طرف بمباریاں کر کے اسرائیل نے ایک تاریخ رقم کی تھی، امریکہ نے اس کی پشت پناہی کی تھی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یاد کرو اس بچی کی ویڈیو جس نے مرنے سے پہلے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا تھا۔ اس نے کہا تھا آج غزہ میں بمباری کی جا رہی ہے، مسلم ممالک خاموش ہیں، آج غزہ میں بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، سارے طاقت ہونے کے باوجود بھی نگاہوں کے سامنے سارا منظر دیکھ رہے ہیں، لیکن تماشائی بن کر کے دیکھ رہے ہیں۔ میں رب کی بارگاہ میں جا کر کے شکایت کروں گی، میں کہوں گی پروردگار عالم، غزہ پہ بمباریاں کی جا رہی تھی، تمام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق خاموش تھے، اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ کہنے والے خاموش تھے۔ قوم کے جوانوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ظلم کو سہنا بھی کہیں نہ کہیں ظالم کی مدد ہوا کرتی ہے۔ اللہ نے تم کو طاقت دی ہے، آپ فوری طور پہ کارروائی کرو، کم سے کم اللہ نے آپ کو زبان عطا فرمائی ہے۔ اگر تم ظالم کو ظالم نہیں کہہ سکتے تو تم گویا کے حق گوئی کے پیکر نہیں ہو، اگر تم ظالم کو ظالم نہیں کہہ سکتے تم انصاف پسند نہیں ہو، اگر تم ظالم کو ظالم نہیں کہہ سکتے تو یاد رکھنا کہیں نہ کہیں آپ خلاف اصول چل رہے ہو، اور خلاف اصول چلو گے تو پھر رب کی پکڑ میں آؤ گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے، کوئی بندہ نہیں ہے جو اللہ کی پکڑ سے باہر ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، طاقت کی بنیاد پہ، نشے کی بنیاد پہ، اقتدار کی بنیاد پہ، عہدے کی بنیاد پہ کسی پہ ظلم و زیادتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آج تم غریبوں پہ ظلم کرو گے، آج تم مساکین پہ ظلم کرو گے، آج تم کمزوروں پہ ظلم کرو گے۔ یاد رکھنا یہ اگر دنیا میں ان کا کوئی نہیں تو کیا ہوا، کہیں ایسا نہ ہو پروردگار عالم کے پیارے محبوب سے اس کا رشتہ ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی کونین کی بارگاہ تک اس کی رسائی ہو، رب کی بارگاہ میں اگر گڑ گڑا کر کے دعائیں کر دی، پروردگار عالم کی بارگاہ میں غریب کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ یقیناً غریب کی آہوں سے بچو، مفلسوں کی آہوں سے بچو، اقتدار کی بنیاد پہ کسی پہ ظلم و زیادتی مت کرو۔ میں آپ کی ذہنیت کو قریب کر کے بس 1 منٹ کے اندر ایک بات میں آپ کے ذہن میں اتار دینا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، ایک بادشاہ نے اپنے شہزادے کو ایک عالم دین کے پاس علم سیکھنے کے لیے بھیجا۔ اللہ اکبر۔ عالم دین نے علم قرآن سکھایا، علم حدیث سکھایا، اور یہ تمام علوم سکھانے کے بعد عالم دین نے ایک مرتبہ اس شہزادے کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا تھا شہزادے جانے والے ہو۔ اللہ اکبر۔ دروازہ بند کرنے کے بعد اللہ اکبر عالم دین نے اپنے شاگرد کو یعنی بادشاہ کے بیٹے کو، بادشاہ کے شہزادے کو اس قدر مارا پوری پشت لہو لہان ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ شہزادہ ہے پٹ کر کے اپنے باپ کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اپنے استاذ کی شکایت کی۔ اللہ اکبر۔ آج یہی حال دیکھا جاتا ہے مدارس اسلامیہ میں، اگر کوئی استاذ بچے کو مار دیتا ہے فوری طور پہ والدین شکایت لے کر کے تابڑ توڑ مدرسے میں پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد اپنے بچے کے مستقبل کو نہیں دیکھتے، ہمارے بچے کا مستقبل بگڑے گا یا سدھرے گا۔ استاذ ہے، استاذ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے تو تنبیہ کرنے والے بھی استاذ ہی ہوا کرتا ہے۔ میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنا ہے تو اپنے بچوں کے اساتذہ کی مار پہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا سیکھو۔ یہ وقت کا بادشاہ ہے۔ جب شہزادہ آیا، آنے کے بعد کہنے لگا بابا مجھے استاذ نے کس بات پہ مارا میں نہیں جانتا، مگر اتنا مارا ہے کہ میری پشت لہو لہان ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ دانش مند تھا، پوری رعایا کو چلانے والا تھا، اس نے کہا بیٹے استاذ ہوا کرتا ہے۔ بات کو نظر انداز کیا، شہزادہ ماں کے پاس دوڑ کر کے آیا، اور آنے کے بعد استاذ کی وہی شکایت کی پوری روداد اپنی ماں کی نگاہوں کے سامنے بیان کی۔ اللہ اکبر۔ ماں نے بھی یہ کہہ کر کے ٹال دیا بیٹا جو تمہارے باپ کا جواب ہے وہی تمہاری ماں کا جواب ہے۔ اب یہ بیٹا انتظار کرنے لگا اس دن کا کہ باپ دنیا سے رخصت ہوگا، باپ دنیا سے چلا جائے گا، بادشاہت پہ میں قابض ہو جاؤں گا، سلطنت کی کرسی میرے حوالے ہو جائے گی، پھر اس کے بعد میں اس مسئلے کو نگاہوں کے سامنے لے کر کے آؤں گا۔ وقت گزرتا گیا، 22 سال کا وقت گزر گیا۔ 22 سال کے بعد جب سلطنت کا مالک یہی شہزادہ بنا، یہ بادشاہت کی کرسی پر بیٹھا ہے، بیٹھنے کے فوراً بعد
سب سے پہلے اگر کسی کو بلایا ہے اسی استاذ کو بلایا اور بلانے کے بعد کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ بادشاہ کہنے لگا جو اب موجودہ بادشاہ ہے، اللہ اکبر، بادشاہ کا شہزادہ بادشاہ بن چکا ہے، یہ کہنے لگا استاذ صاحب یاد کرو 22 سال پہلے جو تم نے مجھ پہ زیادتی کی تھی میں آج تک سمجھ نہیں پایا ہوں، وہ مار آج تک میرے دماغ میں گردش کر رہی ہے، بتاؤ مجھے کس لیے مارا تھا؟ اللہ اکبر، 22 سال کا وقت گزرا ہے، وہ استاذ ہے جو کہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس نے کہا شہزادے بات بہت پرانی ہے، چھوڑ دیا جائے۔ یہ بادشاہ کہنے لگا حضرت جی شہزادے کہنے کی غلطی مت کرنا، اب میں بادشاہ بن چکا ہوں۔ جب اتنا کہا تو استاذ نے اس بادشاہ کو متوجہ کرنے کے بعد کہا تھا سن، اگر تو سننا چاہتا ہے میں نے تجھے کس لیے مارا تھا، اسی دن کے لیے مارا تھا، میں جانتا تھا کہ تو وقت کا بادشاہ بنے گا، ایک دن اپنے باپ کی کرسی کو فراست میں تو حاصل کرے گا، مجھے معلوم تھا اس لیے میں نے تجھ کو مارا۔ تو 22 سال گزر گئے، 22 سال گزر جانے کے باوجود بھی آج تک تو میری مار کو بھلا نہیں پایا ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت تو نے اس لیے کچھ نہیں کہا، طاقت تیرے ہاتھ میں نہیں تھی، عہدہ تیرے ہاتھ میں نہیں تھا، منصب تیرے ہاتھ میں نہیں تھا، اقتدار تیرے ہاتھ میں نہیں تھا، آج اقتدار کی بنیاد پہ تو نے استاد ہی کو کٹہرے میں لا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ تو سن، میں نے اسی دن کے لیے مارا تھا، میں تجھے بتا دینا چاہتا ہوں اقتدار کی بنیاد پہ، عہدے کی بنیاد پہ، منصب کی بنیاد پہ کبھی رعایا پہ ظلم مت کرنا، اس لیے کہ آج تو بادشاہ ہے یہ تیری عدالت ہے، لیکن غریب کے لیے آخری عدالت رب کی بارگاہ کی عدالت ہوگی، اور اس عدالت میں تیری چلے گی لیکن رب کی عدالت میں غریب کی چلے گی۔ اگر غریب نے جا کر کے تیرے خلاف شکایت کر دی تو یاد رکھنا تو نے دنیا میں ہی رہ کر کے اپنی عاقبت کو خراب کر لیا ہے۔ قوم کے جوانوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں طاقت کی بنیاد پہ، اقتدار کی بنیاد پہ اگر ہم کسی پہ ظلم کرتے ہیں، یہ مظلوم آج تو کچھ نہیں کہہ پاتے لیکن رب کی بارگاہ میں جا کر کے شکایت کریں گے، اور پروردگار عالم کی پکڑ سے ہم اور آپ باہر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اقتدار کی بنیاد پہ یہ ظلم و زیادتی کا کھیل بند کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے خوف سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ کا عذاب جب نازل ہوتا ہے تو بندہ تاب نہیں لا سکتا۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، جب قوم کے درمیان میں آئے، نگاہوں کے سامنے آئے تو امت کہنے لگی اگر اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ آج بھی مطالبہ کیا جاتا ہے، معجزے کا نہیں مگر کرامت کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا، اب کرامت کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا گیا اگر اللہ کے نبی ہو تو پھر کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، اور ایسا معجزہ اللہ نے پہاڑی کے درمیان سے اونٹنی کو پیدا فرما دیا۔ اللہ اکبر، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی ہے، اس کا دودھ پیو، اس کے قریب کبھی بھی نگاہ بد لے کر کے مت جانا ورنہ اللہ کا قریب آ کر کے تم کو عذاب گھیر لے گا، اللہ کا عذاب قریب آئے گا تمہارے۔ اللہ اکبر، اتنا سمجھانے کے باوجود بھی وہ قوم ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے اس اونٹنی کے پیروں کو کاٹ دیتی ہے۔ اللہ اکبر، جب ظلم و زیادتی کا مظاہرہ نگاہ بد سے اونٹنی کی طرف دیکھا، ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کی طرف دیکھا، اللہ کی اونٹنی کی طرف نگاہ بد اٹھا کر کے دیکھا، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا، اللہ نے عذاب نازل فرما دیا، اور ایسا عذاب حضرت صالح علیہ السلام کی امت پہ زلزلے کا عذاب اللہ نے نازل فرمایا۔ اب میں رک کر کے یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں اور قوم کے جوانوں، اللہ تو اپنی اونٹنی کے حوالے سے بھی نگاہ بد کو گوارا نہیں کرتا، تو پھر مجھے بتاؤ اللہ اپنے آخری محبوب کی شان میں گستاخی کوئی بندہ کرے اللہ اس کو بھی گوارا نہیں فرمائے گا، اور اللہ تو گوارا نہیں فرمائے گا، لیکن ہم بندوں کا بھی یہ مزاج ہونا چاہیے، ہم سے کوئی جان مانگے ہم جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن مصطفیٰ کی شریعت پہ بھی آنچ نہیں آنے پائے، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پہ بھی آنچ نہیں آنے پائے۔ یہ محبت کا صحیح معنی میں، عشق کا صحیح معنی میں اظہار ہوگا۔ بدلو اپنی زندگی کو، حالات اپنی زندگی کے بدلنے آپ کو پڑیں گے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس قوم کو اپنے بدلنے کا۔